باران رحمت آج نیوز سحری ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمارا آج کا موضوع حسد اور تکبر۔ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ تکبر کی کتنی اقسام ہوتی ہیں؟ کہتے ہیں بہت ساری اقسام ہوتی ہیں، تو ہمیں ذرا اقسام بتائیں، تکبر کی اقسام کیا کیا ہوتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیسکلی تکبر اگر آپ دیکھیں تو فطرت انسانی میں ہر طبقے میں پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر فرعون کو جب یا نمرود کو جب مقام و حیثیت بادشاہت ملی تو اس نے اللہ کے ساتھ تکبر کیا۔ مراد یہ کہ اپنے آپ کو خدائی دعویٰ کر بیٹھا اور کہا کہ نعوذ باللہ میں خدا ہوں، تو اس نے اللہ کے ساتھ تکبر کیا، تو اس کا حشر آپ دیکھیں۔ پھر دوسرا انبیاء کے ساتھ، یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پیغام پہنچایا تو قریش مکہ نے اسلام کو قبول نہیں کیا، تو انبیاء کے ساتھ تکبر یہ کیا۔ اسی طرح اگر آپ دیکھا جائے تو علم کا تکبر، عام طور پہ چاہے علماء ہوں یا کوئی بھی پڑھا لکھا آدمی ہو، وہ آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ یار یہ تو جاہل ہے، اس سے میں کیا بات کروں، یہ میرے ساتھ بیٹھنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ تو انسان کے اندر ایک علم کا تکبر ہوتا ہے، یہ ایسا تکبر ہے جو انسان کے اندر ہی خارا ہوتا ہے، لیکن یہ پتہ نہیں لگتا، لیکن انسان کو جب یہ پڑھ لیتا ہے کہ یار میں بہت کچھ بن گیا ہوں، دوسرے کی بات اچھی نہیں لگتی۔ اسی طرح عبادت کا تکبر، عبادت کا تکبر کیا کہ مثال کے طور پہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ یار اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم روزے رکھ رہے ہیں، تو دوسرے کہتے ہیں یار یہ تو گناہ گار ہے، میں نیکوکار۔ وہ فیصلے دینے لگتے ہیں نا دنیا میں۔ مثال کے طور پہ حدیث میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، جب وہ عبادت کرتا تو ایک دھوپ کے اندر بھی سایہ رہتا اس کے پاس، تو ایک گناہ گار شخص نے دیکھا کہ یار یہ تو بہت اللہ کا ولی، اس کے پاس بیٹھوں شاید میرے گناہ معاف ہو جائیں، تو وہ جا کر بیٹھتا تو اس کو وہ دھتکار دیتا ہے۔ تو اس وقت کے نبی کو اللہ تعالیٰ وحی نازل فرمایا کہ دیکھو جو آیا تھا اللہ نے اس کے تو گناہ معاف کر دیے، لیکن جو تم نے عبادت اتنی کی نا آپ دوبارہ سے کرو، کیونکہ تم نے میرے بندے کو دھتکارا ہے اور یہ تمہاری عبادت ضائع ہو گئی۔ تو عبادت کا تکبر۔ پھر تیسرا طاقت کا تکبر، مثال کے طور پہ کسی کے پاس اگر طاقت ہے تو آپ وہ دیکھیں کہ وہ طاقت کے نشے میں کسی کے ساتھ بھی ظلم کر دیتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ بھائی میرے پاس طاقت ہے، وہ ناجائز اور جائز دونوں اس کے لیے جائز ہو جاتا ہے۔ آخر میں ایک بات میں نے دیکھی، جسے دیکھا کہ حسن کا تکبر، چاہے مرد ہو یا خواتین ہو، ان میں یہ ہوتا ہے کہ طریقہ ہوتا ہے کہ اگر بیچارہ کوئی کالا ہے تو ہم اس کو منہ لگانے کی پسند نہیں کرتے، یا تو اس کا اور بضابطہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کا نام ہی کالے پڑ جاتے ہیں۔ ہاں، یا پھر کوئی اگر تھوڑا اس کا نہیں کہ جسم کے اندر اس کی جیسے کہتے ہیں کمزوری ہے، وہ سوکھا ہے، پتلا ہے یا قد چھوٹا ہے، تو ہم اس کے اندر بھی نقص نکالنا شروع کرتے ہیں۔ تو یہ ہے حسن کا تکبر۔ تو یہ تکبر کے طبقات ہیں، لیکن رسول اللہ نے فرمایا تکبر کا ایک طبقہ جو میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں، فرماتے ہیں ایک بندے کی خواہش ہو، کیا خواہش ہو کہ جب میں آؤں تو لوگ کھڑے رہیں اور میرا استقبال کھڑے ہو کے ہو، مثال طور پر اتنی بھی خواہش ہو تو فرماتے ہیں کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اس کے لیے جہنم ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ابو داؤد شریف کی یہ حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کی۔ اچھا، آپ نے ہمیں تکبر کی اقسام تو بتا دی، لیکن یہ بات جو آپ نے کری کہ جی کوئی اگر زیادہ علم حاصل کر لیتا ہے تو اس کو اس بات کا تکبر ہو جاتا ہے۔ اگر مثال کے طور پر کسی کی سوچ یہ نہ ہو کہ میں تکبر کر رہا ہوں، لیکن اس کے الفاظ بڑے بہاری ہوں، مثال کے طور پر اس کے بعد علم زیادہ ہے اور وہ کسی کو ڈانٹ کے بات کر رہا ہے یا ایک تلخ لہجے میں بات کر رہا ہے جو تکبر کے زمرے میں آ رہا ہے، لیکن اس کی نیت نہ ہو، اس صورتحال میں کیا؟ لیکن بات وہی آ گئی نا، پھر اب اسی طرف ہم لوٹتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ دلوں کو نہیں دیکھ رہا؟ اللہ تعالیٰ لیکن اس کا وہ رویہ دوسرے کو چوٹ پہنچا رہا ہو۔ لیکن بات یہ کہ دوسرے، ہاں یہ بات بھی صحیح ہے کہ آپ کے الفاظ بھی تو ایسے ہونے چاہیے۔ زبان کو کیوں فرمایا گیا کہ زبان کے الفاظات اور اپنی زبان کو سنبھال کے بیان کرو؟ دیکھنے میں تم کہہ رہے ہیں میرے سے تکبر نہیں ہو رہا، تکبر ہو جاتا ہے، یہ فطرت عمل ہے، لیکن کوئی بھی تکبر کر کے یہ نہیں سوچتا کہ میں تکبر کر رہا ہوں کہ یار مجھ سے غلطی ہو گئی، بلکہ پھر اس بات کو اس طریقے سمجھیے کہ شیطان جو تھا اس نے ہر جگہ کائنات کے سجدہ کیا، اس نے یہی تو کہا تھا کہ مولا میں تو آنکھ سے بناؤں، میں کیوں مٹی کے سجدے کروں؟ حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے اتنے کیے، اس نے کوئی زمین کا خطہ ایسا نہیں ہے یا آسمان کا کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ اللہ نے مقام بھی یہ دے کہ فرشتوں کا سردار بنا دیا، تو صرف اس کی اتنی سی بات تھی کہ مولا میں تو آنکھ سے بناؤں۔ تو اگر یہ کہ میرے پاس علم ہے تو حالانکہ وہ دیکھنے میں بولنے میں ہو سکتا ہو ایسا نہیں کر رہا ہو، لیکن انسان سے تکبر کا فعل سرزد ہو جاتا ہے، اور یہ بچنا چاہیے۔ یہ وہ فعل ہے جیسے کہ مفتی صاحب نے بتایا کہ آپ جنت میں نہیں جا سکتے، اب یہ تو ہم سب کو سوچنا ہے۔ تکبر کی جو انہوں نے بات کی، طاقت کی، مجھے ایک واقعہ اس وقت یاد آیا اور میں آپ سے شیئر بھی کروں گا جو میں نے اپنے پرسنل حلقے میں دیکھا۔ ایک شخص تھا، جم میں ہوا کرتا تھا اور اس کی باڈی بہت خوبصورت تھی، اور وہ جسے کہتے ہیں ایک شو آف کرنا، اللہ تعالیٰ اس پہ رحم کرے اب، اور دوسروں پہ ہاتھ اٹھانے میں دیری نہیں کرتا تھا۔ اب یقین مانیں
آج سے 2 سال پہلے اس کو ایک ایسی بیماری ہوئی, ایسا ایکسیڈنٹ ہوا کہ جس کے بعد اب وہ ہل کے پانی تک نہیں پی پاتا ہے, اور ایسا اس کا خوبصورت اس کی باڈی تھی کہ آپ یقین مانیں ہر بندہ اس کو رش کی نگاہ سے دیکھتا تھا. تو یہ بتانے کا مقصد اس وقت یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ دیا ہے تو وہ لے بھی سکتا ہے, یہ نہ سمجھیں. اور زندگی میں کوئی بھی چیز پرماننٹ نہیں ہوتی ہے, تو اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کری ہے تو اس پہ اللہ تعالیٰ کا احسان مانیں, نہ کہ ایسا کریں. ڈاکٹر صاحب, حسد اندر ہی اندر ہمیں جلاتی رہتی ہے. حسد کرنے کا ایک تو فائدہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آتا ہوتا ہے, اور پھر اندر ہی اندر جو ہے کڑتے رہتے ہیں, اور حسد میں بہت سی دفعہ ہم کسی کے ساتھ غلط آئی جا رہی ہے. گزشتہ 2-3 دن پہلے ہم نے جو پروگرام کیا تھا اس کا موضوع تھا نفس. بالکل. تو یہ جتنی بھی بیماریاں ہیں, حسد, بغض, کینہ, عداوت اور تکبر, یہ نفسانی بیماریاں ہیں, اور اس میں سب سے بڑا جو اس میں کردار ہے وہ نفس امارہ کا ہے. ہمارا نفس امارہ زہر نہیں ہوتا, ہم ابلیس کو جو ہے گالیاں دیتے ہیں, شیطان کو بڑا بلا کہتے ہیں. شیطان کی تو بعد میں باری آئے گی, پہلے نفس امارہ تو پاک ہو. بالکل. تو نفس امارہ کی یہ ساری خوبیاں جتنی بھی بتائے بیماریاں, یہ سب اسی کی وجہ سے ہیں. یہی وجہ تھی کہ صوفیان کرام, اولیاء کرام کی خانقاہوں میں وہاں بندہ تعلیم اور رشد و ہدایت بھی لیتا تھا, اور نفوس باطنہ کی تربیت بھی ہوتی تھی وہاں, اور نفوس کو پاک کیا جاتا تھا روزوں کے ذریعے, کثرت نوافل کے ذریعے. تو پھر ان لوگوں میں آپ نے ان کو بھی تو دیکھا نا, سچل سرمت کی بات کر لیتے ہیں. سچل سرمت رحمۃ اللہ علیہ, ان کا عرس چل رہا ہے. شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ, عبداللہ شاہ غازی بابا رحمۃ اللہ علیہ, غوث العظم پیران پیر دستگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, خواجہ غریب نواز میرے سرکار, ان کا حال ہم دیتے ہیں. داتا علی حجویری کو دیکھیں, ان میں یہ چیزیں کیوں نہیں تھیں, یا ان کی صحبت یافتہ جو لوگ تھے ان میں یہ چیزیں کیوں نہیں تھیں. ایک عام انسان کے اندر, ایک عام مسلمان میں یہ چیزیں پائی جائیں گی جب تک ان کی نفسانی تربیت نہ ہو جائے. اس کے لیے یہ جو بتایا کہ اپنے نفس سے بندہ قابو پائے, اور سب سے بڑی بات یہی ہے کہ جلنے والا جو کہتے ہیں نا, جلتا رہے گا, وہ اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا, کیونکہ جس کو اللہ تعالیٰ نے نوازنا ہے, آپ کچھ بھی کر لیں, آپ کچھ بھی کر لیں, آپ دنیا آسمان کی چیزیں کر لیں, آپ کو نہیں ملنا, آپ کو نہیں ملنا. اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازنا ہے تو نوازنا ہے, بس یہی سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو دینا ہے اور جس کو نہیں دینا, یہ اگر آپ اپنی سوچ رکھیں گے تو یہ بیماری کچھ کم ہو سکتی ہے. تکبر کی ہم بات کریں, اور شدرا یہاں پر دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر ہم پولیٹیشنز کی بھی بات کریں, میں کسی ایک پارٹی یا کسی ایک کی بات نہیں کر رہا, آل اوور بات کر رہا ہوں, تو حکومت میں آنے کے بعد ایک وہ ہوتا ہے کہ جی 10 گاڑیاں آگے 10 گاڑیاں پیچھے, اور اس کے بعد بہت سے ایسے جو پہلے حکومتوں میں تھے اب جیلوں میں پڑے میں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ انسان کو تکبر کہاں لے جاتا ہے؟ شریف بہت اچھی بات کی, جیسے کہ مفتی صاحب نے کہا کہ انسان ہر طرح سے جو ہے تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے, یا اپنے آپ کو ملوث کر دیتا ہے. طبقاتی فرق کے ذریعے امیر سمجھتا ہے کہ جیسے میں ہی بادشاہ ہوں, میرے پاس ہی اختیار ہے. جو پاورفل ہے, جو کسی عہدے پہ فائدہ ہے, جس کے پاس اختیار ہے, وہ یہ بھول جاتا ہے کہ یہ اختیار مجھے اللہ نے دیا, اللہ کی ذات نے دیا, اور زندگی بھر نہیں رہنا, اور اللہ نے مجھے کسی مقصد سے اختیار دیا ہے. دیکھیں, اگر آپ اس مقصد کے لیے کام نہیں کر رہے اور اپنی ذات میں محو ہو جائیں گے تو اللہ آپ کو, وہ کہتے ہیں نا کہ ہر عروج کو زوال ہے, بے شک بے شک, تو پھر آپ کو زوال دیکھنا پڑے گا. اور ہم اپنے اطراف میں یہ زوال ہر طرف دیکھ رہے ہیں, لیکن دیکھ کے لوگ اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں. اور ہم بہت سی جگہوں پہ دیکھا ہے ہم نے. ابھی جو آپ نے مثال دی اپنے جم فیلو کی, وہ اس وقت زوال میں ہیں, لیکن شاید لوگ دیکھ رہے ہیں لیکن سمجھ نہیں رہے, بہت کم لوگ سمجھتے ہیں. ہم سب کو دیکھیں, اسی لیے کہتے ہیں نا کہ وہ جو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہماری نفس کی اصلاح, ہماری نفس کی تربیت جو ہے وہ معاشرے میں بہت کم ہوتی جا رہی ہے. لوگوں نے علم دار لوگوں کے ساتھ بیٹھنا کم کر دیا ہے, علم سیکھنا کم کر دیا ہے, علم کو عزت دینی کم کر دی ہے, جس کی وجہ سے ہم ان ساری جسے کہتے ہیں نا عرف عام میں کہ سوشل تباہی. اچھا, آپ نے علم کی بات کری, بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس زیادہ علم آیا تھا. اگر میں بات کروں, بہت سے ایسے ڈاکٹرز ہیں جو بڑی بڑی عہدوں پہ جا چکے ہیں, انہوں نے بڑا پڑھ لیا ہے, تو وہ ان سے اگر کوئی بات کرو تو سیدھے وہ بتاتے بھی نہیں کہ جی پرابلم کیا ہے. اور اگر کوئی ایک اسٹوڈنٹ کی بات لے لیں, وہ اپنی کلاس میں فرسٹ آ رہا ہے تو اس کا ایک ایٹیٹیوڈ بدل جاتا ہے, تو علم حاصل کرنے کے بعد بھی تکبر آیا تھا. دیکھیں, یہ ہمارا ایک سوشل ڈیلیما ہے شہری. آپ دیکھیں سوسائٹی میں نا آپ کو اتنا زیادہ پریشر ملے گا, اگر آپ کے پاس کسی نہ کسی طرح کی پاور نہیں ہے نا, چاہے وہ علم کی ہو, وہ عہدے کی ہو, وہ پیسے کی ہو, یا وہ آپ دیکھیں نا, جیسے میں بہت قریب سے دیکھتی ہوں کہ آپ اگر بالکل رورل ایریا میں اگر چلے جائیں پاکستان کے نواحی علاقوں میں, دیہی علاقے میں,
تو وہاں ذات برادری کا تکبر آپ کو نظر آئے گا. بالکل بالکل. بے شک. ذات برادری کا آپ کو تکبر پہلے نظر آئے کیا گا. ہے ذات کیا ہے؟ ذات پوچھ کے بات اب کر دیں. سوچیں اللہ نے کیا کہا کہ صرف نیکی کی بنیاد پہ آپ میں فرق ہے اور کسی بنیاد پہ نہیں ہے. نہ آپ کی رنگ کی بنیاد پہ، نہ آپ کی ذات برادری کی بنیاد پہ، نہ آپ کے خاندان کی بنیاد پہ، اسی طرح نہ آپ کے عہدے، آپ کی تعلیم کی بنیاد پہ، نہ آپ کی جسمانی صلاحیتوں کی بنیاد پہ، نہ آپ کی ذہنی صلاحیتوں کی بنیاد. اللہ میاں نے ایک دنیا کا نظام بنایا ہے، کسی کو کچھ دے کے آزمایا ہے، کسی کو کچھ کمی دے کے آزمایا ہے، کسی سے لے کے آزمایا. بالکل کسی سے لے کے آزمائے. ہم سب کا فرض یہی ہے کہ ہم اس مقصد کو سمجھیں، اپنے فرائض کو سمجھیں. مسئلہ کیا ہے شہری کہ جب لوگ اپنے فرائض سے غافل ہو جاتے ہیں نا، تو جیسے ہم انگلش میں ایک بڑے نارمل جملہ ہم کہتے ہیں جی، لوگ سیلف سینٹرڈ ہو جاتے ہیں، اپنی ذات میں محو ہو جاتے ہیں. میرا گھر، میری گاڑی، میرا بنگلہ، میری آسائش، کچھ بھی ہو جائے بس میری آسائش. اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اور یہ چیز بڑی ایک ماننے والی ہے کہ جس میں آ گئی وہ بندہ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. ویسے شاید دکھنے میں وہ کامیاب ہو، اپنے اندر سمجھے کہ کامیاب ہو، لیکن وہ دنیاوی طور پہ اور دینی طور پہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا جس کے اندر میں آ جائے. عروج، آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے یہاں بڑا لوگوں کے نظریہ سوال میرا ان سے بھی تھا کہ تکبر ایک ہر جگہ لوگوں میں نظر آنے لگتا ہے. کوئی اگر اچھا پڑھنے لگے تو آنے لگتا ہے. اگر ہم پیرنٹس میں بات کریں اور ان کا بچہ کلاس میں فرسٹ آ رہا ہے تو دنیا کے سارے بچے جو ہیں اس کے بعد وہ ان کے لیے ایک عجیب معمہ ہو جاتے ہیں. کیوں ہے ایسا؟ ہم ایک چھوٹی سی اگزامپل لیتے ہیں. جیسے کہ آج کل ہم بہت ارلی ایج میں بچوں کے مائنڈ میں یہ چیز، یہ کانسیپٹ ڈال دیتے ہیں، ان کا مائنڈ سیٹ کر دیتے ہیں کہ آپ نے اپنے بھائی سے زیادہ مارکس لانے یا آپ نے اپنے کازن سے زیادہ اچھے اسکول میں ایڈمیشن ہونا چاہیے. تو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کمپیٹ کرنا ہے. تو ایک طریقے سے بہت زیادہ کمپٹیشن ہو گیا آئی تھنک. اور جب تکبر آ جاتا ہے بچوں میں تو آٹومیٹکلی آگے جا کے حسد بھی آ جاتی ہے. یہ بھی تکبر آتا ہے بچوں کے اندر. میں نے دیکھا ہے کہ اگر کسی بچے کا ایڈمیشن کسی بڑے اسکول میں ہو گیا ہے اور وہ اس کی فیس بہت زیادہ ہے تو وہ جو اپنے نیچے کے کزنز ہیں ان سے وہ مطلب اپنے اسکول کو نہ جانے وہ ایسا کر کے بتائے گا کہ جی اس کا اسکول تو بہت ہی بڑا اسکول ہے اور تم جو ہو تو کچھ بھی نہیں. ایسا بھی ہوتا ہوگا؟ بالکل ایسا ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے. اچھا عروج، آپ نے جو اسپیشل چائلڈس کے لیے کام کیا اور آپ ان کے پاس جاتی ہیں، ان کے کام کرتی ہیں، ان کی فیلنگز کیا دیکھتی ہیں آپ؟ ان بچوں کی فیلنگز ذرا ہمیں بتائیں. ایکچولی شہری آپ آئی تھنک میرے سے وزٹ کر چکے ہیں تو آپ کو بہتر پتہ ہے. ان بچوں کے لیے کام کرنا اور ان کے ساتھ وقت گزارنا میرے لیے خود کے لیے ایک بلیسنگ ہے. اور ان بچوں کو اسپیشل اٹینشن کی اور اسپیشل کیئر کی بہت سخت ضرورت ہے. اکثر ان کو جیسے پتہ لگتا ہے کہ میں ان کے لیے آ رہی ہوں ان کے پاس XYZ کچھ بھی لے کے، تو ان کے چہرے پہ جو ہنسی ہوتی ہے، جو خوشی ہوتی ہے، وہ شاید آنکھوں کے آگے سے آپ کے ہٹ ہی نہیں سکتی. جو دلی سکون آپ کو ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر کے آتا ہے، ان سے مل کر آتا ہے، وہ شاید کسی اور چیز میں نہیں ہے. بالکل، میں نے وزٹ کیا تھا اور وہ بڑے معصوم بچے ہوتے ہیں، بڑے پیارے بچے ہوتے ہیں اور ان کو بہت ضرورت ہوتی ہے کہ ہم ان سے ملیں اور ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں. دیکھنے والے وہ تمام لوگ جن کے بچے ماشاءاللہ ہیں، چھوٹے بچے ہیں، اللہ ان کو صحت بھی دے، اللہ ان کو تندرستی بھی دے، لیکن اگر کبھی وقت ملے تو ان بچوں کے پاس بھی ضرور جائیے گا. ایک بہت اچھی فیلنگز آپ کو آئیں گی. اچھا مفتی صاحب، مجھے یہ بتائیے گا، کیا ہم عبادت کے اوپر حسد کر سکتے ہیں کہ یار یہ عبادت زیادہ کرتا ہے تو میں بھی کروں؟ یہ اس معاملے میں حسد کر سکتے ہیں؟ اچھا، اس کو عرف عام میں ہماری اصطلاح کے اندر حسد نہیں کہتے، اس کو ہم رشک کہتے ہیں. رشک سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی بندے کو آپ نے صلاحیت دیکھی، مثال طور پر ایک بندہ قرآن کی تلاوت بہت پیاری کرتا ہے، بالکل، اور بہت خوبصورت آواز ہے، تو آپ اگر یہ کہیں کہ نعوذ باللہ سے یہ اللہ یہ نعمت چھین لے اور مجھے دے دے تو یہ تو حسد کرا دے. لیکن آپ کہ یا اللہ اتنی پیاری تلاوت کرتا ہے، اللہ تو نے اتنا پیارا اس کو اس نعمت سے نوازا ہے، یا اللہ مجھ پہ بھی کرم کر، اس کی نعمت میں اضافہ کر اور مجھے بھی نعمت دے. ہم اس چیز میں حسد ویسے کیوں نہیں کرتے؟ ہم اور چیزوں میں تو حسد کر رہے ہوتے ہیں، اس نے وہ گاڑی لے لی، اس نے یہ لے لیا. ہم یہ حسد نہیں کرتے یار یہ 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، ایسے میں بھی پڑھوں گا. ہم یہ حسد نہیں کرتے کہ یار دیکھو یہ قرآن پاک جو ہے وہ رمضانوں میں باقاعدگی سے پڑھ رہا ہے. ہم وہ حسد کیوں نہیں کرتے؟ وہ بھی کر لیں. اس کا بھی دیکھیں، یہ جو ابھی شیخ صاحب نے بات کی نا، اس کا بھی تعلق نفس سے ہے. نفس سے کیا تعلق ہے؟ جب نفس ہمارا جس ماحول میں ہم رہتے ہیں نا، ہمارا ماحول یہ کہتا ہے کہ یار ہماری یہ دیکھیں کپڑے لباس ہمارا اچھا ہونا چاہیے تو دوسرے سے کیسا ہوگا. لیکن آپ صحابہ کرام کو دیکھیں، صحابہ کرام میں ایسے ہی تھا کہ اگر ایک صحابی کوئی نیکی کرتا تو دوسرا صحابی، مثال طور پہ حضرت عمر صدیق عنہ، اللہ کے رسول نے فرمایا اعلان جنگ ہو رہی ہے، بھائی اپنے گھروں کیسے تم ایک کام کرو، مال لے کر آؤ. تو عمر فاروق نے فرمایا آج تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، حضرت عمر صدیق سے آگے نکل جاؤں گا کیونکہ آج میں مال زیادہ لے کر آؤں گا. تو آپ اپنے گھر کا آدھا مال لے کر آئے اور آدھا گھر پہ رکھ کر آئے. تو جب پہنچے تو
صدیق اربطانہ بھی موجود، سب موجود. تو اب کیا ہوا کہ جب صدیق اربطانہ کی جب ان کی باری آئی، فرمایا کہ یا اللہ کے رسول میں آدھا رکھ کر لائے ہوں اور آدھا اپنے گھر پہ رکھ کر آئے ہوں اور آدھا لے کر آئے ہوں. اور جب عمر صدیق کی باری آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صرف اللہ اس کا رسول چھوڑ کر آئے ہوں، باقی سب کچھ لے آئے. سبحان اللہ. تو بات یہی ہے کہ سب یہ تھا ماحول، یہ تھی صحبت، اور اس وجہ سے دیکھیں ان میں نیکیوں میں سب کر لے جانے کے جو ہے اور نیکیوں میں آگے بڑھنے کا ایک شوق تھا. آج ہمارا یہ کہ اگر میرے پاس کہتے ہیں نا کہ ویگو گاڑی ہے تو میں سوچتا ہوں یار میرے پاس لینڈ کروزر ہونی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے ماحول کریٹ کر دیا. سامنے والے کے پاس دیکھ کے کریں گے. ہماری بہن نے جیسے ایک بات کہی نا کہ بچوں کے اندر تکبر آنا، تکبر کا پہلو اصل یہ کہ ہمارے اندر ہو. جب ہم بڑے تربیت نہیں کرتے نا تب یہ ماحول ہوتا ہے. مثال کے طور پر اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ تم کپڑے اچھی نہیں پہنو، اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا تم جوتے اچھے نہیں پہنو، اللہ کے رسول نے یہ بھی نہیں فرمایا اللہ کے دین نے کہ تم اپنے آپ کا اپنے معاشرے کا خیال نہیں رکھو، بلکہ رسول فرماتے ہیں اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ حسین ہے اور حسین شے کو پسند فرماتا ہے. کہ اگر آپ اچھے کپڑے پہنتے ہیں، صاف کپڑے پہنتے ہیں یا اچھا لباس پہنتے ہو اچھا ہے، لیکن اس کپڑے کو پہننے کے بعد اگر آپ کے اندر تکبر آ گیا، آپ نے علم حاصل کیا بہت اچھی بات ہے، علم حاصل کرنے کے بعد آپ کے اندر تکبر آ گیا. جیسے مثال کے طور پہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا آپ نے، تصوف کی نگاہ میں، اور ایسے بڑے عالم تھے، اتنا بڑا مقام تھا. والضحیٰ کے واو پر 3 دن لگے تفسیر لکھا انہوں نے اللہ کے رسول کی شان میں. آپ کا حال یہ تھا، ایک مرتبہ ایک کنارے کنویں کے تفسیر اور قرآن پاک کی اور علم دین کی کتابیں لکھ رہے ہیں، تو ایک بزرگ کا گزر ہوا، انہوں نے فرمایا تم کیا یہ چیز یہ کیا کر رہے ہو؟ تو آپ نے فرمایا تو نہ جانم، تم نہیں جانتے، یہ تمہارا کام، علم کا کام تمہارا نہیں ہے. اب بزرگ نے کیا کہ وہ ساری کتابیں اٹھائیں اور دریا میں ڈال دی. اب اس پانی میں جب چلی گئی، یہ کیا تم نے کیا؟ میرے سارا علم جو میں نے برسا یہ سیکھا تھا تم نے ضائع کر دیا، میں علم تو ضائع ہو گیا. آپ کیا کرتے تھے؟ وہ دریا اور سمندر یہ جو کنواں تھا اس سے جو بھی آپ اس کی روایت کے اندر آتا ہے کہ اس سے پانی سے آپ وہ نکالتے، وہ کتاب گیلی نہیں ہوتی، وہ گرد نکلتے اور جھاڑ کے رکھتے جاتے. تو آپ فرماتے ہیں یہ چیز فرمایا یہ تو نمیدانم، مراد یہ تصوف کی نگاہ میں بہت اعلیٰ مقام تھا، ان کا علم میں اعلیٰ مقام تھا، لیکن ان کے علم کے غرور نے ان کو وہ مقام عطا نہیں کیا جو شمس تبریز کا تھا. تو پھر وہ ان کی غلامی میں لگے، پھر اب مقام اعلیٰ ہو گیا. اچھا تصوف جو آپ نے بولا ہے، سوری، اس سے مراد کیا ہے؟ تصوف سے مراد یہ کہ صوفیہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، ان کی صحبت کا ایک اثر ہوتا ہے. یہ ابھی جو آپ کہیں انسان کی جو نفسیات ہوتی ہے، اس نفسیات کو وہ اس کی تربیت کرتے ہیں. مثال کے طور پر انسان جھوٹ بولتا ہے، ہر امیر و غریب، یہ ضروری کہ امیر جھوٹ بولے گا غریب نہیں بولے گا. اگر کوئی تکبر کرتا ہے غریب تکبر نہیں کرے گا یا امیر تکبر کرے گا. ان جو روحانی بیماریاں جنہیں آپ کہتے ہیں، جھوٹ کا بولنا، غیبت کرنا یا تکبر کرنا، ان کی بیماریوں کا علاج صوفیہ کے پاس ہوتا ہے. یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ نفس کے مشاہدات کراتے ہیں، اور پھر بندہ جب ان پر قابو پا لیتا ہے تو اللہ کے قرب کی طرف، اللہ کی طرف. اور تمدن کا ہمیں تھوڑا سا بتائیے گا. دیکھیں تمدن کہتے ہیں غور و فکر کرنا. مثال کے طور پہ اللہ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی محبت میں غور و فکر کرنا کہ یا اللہ تو نے مجھے پیدا فرمایا تو مقصد تو کوئی ہوگا نا. تو پھر اللہ فرماتا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں کو جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. اس سے مراد لیعبدون سے لیعرفون ہے، یعنی اپنی پہچان کے لیے. ان کھیتیاں سب کی تیری غذا کے واسطے، سارا جہاں تیرے لیے، تو خدا کے واسطے. بات یہ کہ انسان کے لیے سب کچھ ہے، اللہ تعالیٰ نے بندے کو بنایا اپنے لیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، کیونکہ آپ سے میں بہت سی ایسی چیزیں بھی پوچھتا ہوں جو کہ گھریلو معاملات بھی ہوتے ہیں، کیونکہ آپ سے لوگ آتے بھی ہیں، آپ سے ڈیل بھی آپ لوگوں کو کرتے ہیں. میں نے جو سوال ایک روز سے کیا تھا کہ اگر ہمارے یہاں کسی ایک بچے کا ایڈمیشن کسی بہترین جگہ پہ ہو جاتا ہے تو خاندان کے باقی سارے بچے ان کے لیے کچھ نہیں ہوتے، وہ بار بار ایک ہی جگہ بول رہے ہوتے جی میرے بچے کا ایڈمیشن اس اسکول میں ہو گیا، میرے بچے کا ایڈمیشن. ایسی صورتحال میں کیا آپ دیکھتے ہیں معاشرے پر اثر پڑتا ہے؟ بہت بھیانک اثرات پڑتے ہیں، اور خاص کر ان کے گرد و نواح ان کی جو ریلیشن جن لوگوں سے ہوتی ہے، اور جو وہ بچے جب پیرنٹس اس طرح کی تکبر والی باتیں کریں گے تو بچے 10 قدم آگے جا کے کرتے ہیں. مثال کے طور پہ پیرنٹس بول رہے ہیں کہ جی میرا بچہ تو یہ اتنے بڑے، اتنی فیس اور یہ اور وہ اور یہ گاڑیاں اور یہ معاملات، تو پھر وہ بچہ جو 10 قدم اس طرح آگے جاتا ہے، کہتا ہے کہ جی وہ میری جو کاپیاں ہیں وہ چاندی کی ہیں اور میرے جو قلم ہے وہ سونے کے ہیں. اب جو سن رہے ہیں، پہلے تو سننے والوں کو دل شکنی ہوئی ہوگی، ان کے دل ٹوٹ جاتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس برتری کو دیکھتے ہوئے وہ پڑھائی سے
दिल बर्दाश्त हो जाते हैं। बिल्कुल, और मुझे एक सवाल इस वक्त और करना है, लेकिन यहाँ वक्त जो है वो ब्रेक का है। वो सवाल ये है कि फ़ख्र करने में और तकब्बुर करने में क्या फ़र्क होता है। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता है। बहरान रहमत आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन इस वक्त जारी है और हमारा दस्तरखान भी सजा हुआ है। और आज शाकरा ने बनाए थे हरे मसाले के कबाब। सही शाकरा, मैंने सही नाम लिया? क्योंकि ये हो रहा था शाकरा के कबाब, शाकरा का कबाब, हमने फिर नाम पूछ ही लिया फाइनली क्या है। सिद्रा, कैसे लगे आपको जो शाकरा ने कबाब बनाए, कैसे लगे आपको? शाकरा ने बहुत अच्छे कबाब बनाए एंड मैं ये सोची थी कि माशाल्लाह पाकिस्तान में कितनी अच्छी बात है कि हम इतनी वुमेन एम्पावरमेंट देख रहे हैं कि माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा ख़वातीन कुकिंग को एज अ प्रोफेशन लेकर आ रही हैं। एंड शी इज़ अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह वेरी नाइस शेफ़, और इन्होंने बहुत मज़े की कुकिंग की और मुझे बड़ा मज़ा आया आज इनकी सहरी खाने में। वाह भाई, हर कोई इनकी बड़ी तारीफें करता है। उरूज, कैसे लगे आपको? बहुत अच्छे लगे मुझे, टेस्ट बहुत अच्छा था, बहुत डिफरेंट था। अच्छा, आप फूड ब्लॉगर भी हैं? जी बिल्कुल। आपका वो जो पेज है वो किस नाम से है? उरूज किचन के नाम से। उरूज किचन जी। तो ये अब आप तो बड़ी एक्सपर्ट होंगी जी। तो कोई चीज ऊपर नीचे तो नहीं की थी? हमें क्या पता है, इन्होंने कुछ कर दिया होगा। नहीं नहीं, सब बहुत परफेक्ट था, सब ठीक था बिल्कुल। शाकरा, आपकी तो तारीफें हर जगह हो रही हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा ये बताएं, आप में तकब्बुर आता है इस बात का कि जी मैं तो इतने अच्छे खाने बनाती हूँ, कोई मेरी तो नंद बना ही नहीं सकती है, मेरी कभी देवरानी तो नहीं। कभी जिंदगी में नहीं बना सकती? बल्कि मैं उन लोगों से और मजीद सीखती रही हूँ। अच्छा। हाँ, मुझे ये रहता था कि मैं और सीखती रहूँ, जिसकी कोई अच्छी चीज़ होती है मैं सीख लेती हूँ। अच्छा, और कोई अगर खराब आपके सामने बना के लिया है तो फिर तो आता हो क्या नहीं, बना नहीं, दिया नहीं, यार? नहीं, नहीं, मैं कभी नहीं बोलती, मैं कहती हूँ नहीं अच्छा बना है, नेक्स्ट टाइम और इसके अंदर आप और वो करेंगी तो अच्छा हो जाएगा। और मतलब कोई ऐसी चीज आपके अंदर कभी नहीं आती। अच्छा सिद्रा, आप मुझे बताएं कि आपको कुकिंग का शौक है? शायद टू बी ऑनेस्ट कुकिंग का शौक था, अब तो नहीं है। पॉलिटिशियन बन गए, तकब्बुर आ गया ना, कौन बनाए, मैं बनाऊं? मतलब लोगों को आगे कहती हूँ कि एक एमपी है चाय बना के पिलाएगी, सॉरी ऐसा है? चाय, शेक्स, फ्रूट काट के दिए जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग हर वक्त ये सोच रहे होते हैं कि जी अब ये काम पेंडिंग है, इधर जाना है, ये करना है, वो करना है। और आई बिलीव कि कुकिंग जाना बड़ा इट्स लाइक अ प्लेजर थिंग कि आप सुकून से प्रिपरेशन करें, फिर किचन में जाएं, फिर उसको खाना पकाएं, फिर अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और खाएं। तो इतना टाइम अब आजकल पिछले 3 साल से तो नहीं मिल रहा मुझे, बट आई यूज टू कुक और मुझे बड़ा मज़ा आता था। और मैंने कुकिंग जो है वो असल में बड़े ये जो टीवी चैनल्स पे आते थे हमारे शेफ्स, तो उनको देख के सीखी थी। और शेफ सादत यूज्ड टू बी माय वेरी फेवरेट शेफ। अच्छा, मुझे ये भी होता होगा वैसे आपके घर वालों के, हाय काश हम एमपीए बेटी को खाना पकाते हुए देखें। होता होगा जब से एमपीए बन जाता है बंदा, फिर तो कहते होंगे ना यार एमपीए बना रहा हूँ किचन में तो कैसा लगेगा? भाई देखिए ना, हमारा टफ इतना स्केड्यूल टफ होता है। पहले 8-10 घंटे असेंबली के, फिर हल्के में जाना, आवाम के मसले मसाइल हल करना, कि खाना पकाएंगे भी ना तो शायद घर वाले लोग सो रहे होंगे, उठ के नहीं खाएंगे। चले जी, ये बड़ी अच्छी बात है कि लेकिन आपको आता है। कभी इमरजेंसी में आपको कहा जाता है? जी, मैं असेंबली में भी पका के लोगों को खिला सकती हूँ, कभी ड्रामा हो जाए। इमरजेंसी लैंडिंग हो सकती है। उरूज, कुकिंग के बारे में बताएं जी। आप ब्लॉगर तो हैं, लेकिन क्या आपको बनाना भी आता है? ब्लॉगर बनने के बाद बहुत अच्छा खाना बना लेती हूँ मैं। क्या क्या बना लेती हैं? चाइनीज बना लेती हूँ, कॉन्टिनेंटल बना लेती हूँ, देसी फूड बिरयानी, कोयला कढ़ाई। तो अभी तो आप बोल रही थी मैंने 4 महीने बाद खुद बिरयानी खाई है। अब आपको क्या पता कि बिरयानी कैसे बनेगी? आपको शब्द बनानी आती है मेरी बहन? सब देख अभी तो चुकंदर गोश्त, शलजम गोश्त नहीं जी नहीं, उसमें काफी बड़े साइज के कोफ्ते होते हैं। अच्छा। और शलजम को कचौका हुआ होता है, या नहीं, गाजर ये के मुझे बड़े नहीं पीस डाले आता। जाते हैं। ट्रांसमिशन के बाद जो है फिर आप इनको सिखा हाँ, दीजिएगा। इन्होंने बताया था कि इन्होंने अपनी बेगम को, दूसरी बेगम को, पहली बेगम को खाना बनाना सिखाया था। ये बात इन्होंने बताई थी। अच्छा, अभी इस वक्त सेट पर आप देख रहे हैं एक बड़ी प्यारी सी डॉल जैसी बच्ची बैठी हुई है। इसका भाई फेस पूरा आ रहा है। चले जी, डॉल जैसी बच्ची बैठी हुई है। क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? अलीम शेख। आप कौन सी क्लास में? नर्सरी में। अच्छा, तो आप ये बताएं, आप सबने सहरी करी, आपने सहरी नहीं करी, क्यों? सहरी क्यों नहीं किया आपने? रोजा रखना है आपने? हैं? वो कौन सा वाला वो रखना है, वो जो फ्रिज में रख देते हैं हम लोग वाला? फ्रिज में रखेंगे। चलें जी, हमारे घर में भी ऐसे बहुत बच्चे हैं, फ्रिज भरा रहता है हमारा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप बड़े होके क्या बनेंगी? डॉक्टर बनेंगे। ओ भाई, अच्छा डॉक्टर तो फौरन इंजेक्शन लगा देते हैं, आप भी लगाए करेंगी बच्चों को? फिर क्या करेंगी? अब कोई बच्चा आएगा तो आप उसको कैसे चेक करेंगी? इंजेक्शन लगा के? फिर
प्यार से। अच्छा, स्कूल में फेवरेट टीचर कौन है आपकी? फला। मिस फला। क्यों अच्छी लगती हैं वो आपको? अच्छी हैं, प्यारी सी हैं? वो प्यारी सी हैं, सब अच्छी लगती हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, मैंने सुना है आपको नात भी आती है पढ़ना, पक्का आती है? चलें सुनाएं मुझे आप। अच्छे भी वापी जल्लल्ला माफी तलबी दारुल्ला नूले मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, भाई इनको तो नात भी आती है और इनको अपनी टीचर का भी पता है कि इनकी फेवरेट टीचर कौन सी। अच्छा मुझे बताएं, घर में कौन अच्छा लगता है? अम्मा। मम्मा। तो पापा क्यों नहीं अच्छे लगते हैं? डांटते हैं? तो फिर अच्छे क्यों नहीं लगते? मम्मा क्यों अच्छी लगती हैं? मम्मा ज्यादा अच्छी है पापा? अम्मा। तो बेटा बैठी तो आप पापा के बराबर में इतनी देर से, तो मम्मा ने कहा था जाके ये बोलना कि मैं अच्छी लगती हूँ, है ना? ये अपोजिशन की चाल, ये आपको मम्मा ने बोल के भेजा था ना कि अगर ये सवाल हो तो बोलना मम्मा अच्छी है? अच्छा आपको चीजें कौन दिलाता है? जो खिलौने होते हैं कौन दिलाता है? अब सहम गई जी बच्ची। बहरहाल बहुत सारी दुख के लिए अल्लाह ताला आपका नसीब अच्छा करे, आपके साथ गिफ्ट भी जाएंगे और आप अभी हमारे साथ यहाँ पर बैठे। सिदरा, बचपन कैसा गुजरा ये बताएं, आपका बचपन कैसा रहा? अच्छा, मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग आपके साथ चीज़ शेयर करूंगी शहरी, कि इन माई चाइल्डहुड यानी मेरे बचपन में आई यूज्ड टू बी अ वेरी क्वाइट पर्सन। रियली? वेरी क्वाइट पर्सन। तो मेरे जो पुराने दोस्त मुझसे मिलते हैं और वो जब मुझे असेंबली में बोलते हुए देखते हैं, क्योंकि असेंबली में बोलना बड़ा मुश्किल होता है, जब आप ऑपोजिशन के एमपी हो तो और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जैसे ही आप बोलना शुरू करते हैं, आप हुकूमत की कोई तनकीद करना शुरू करते हैं, हंगामा मच जाता है। और हमारी असेंबली तो वैसे ही मछली बाजार के नाम से मशहूर है कि सिंध असेंबली में हर वक्त मछली बाजार बना हुआ होता है। तो जब उन्होंने मुझे देखा, टीवी शोज पे देखा और असेंबली में देखा, वो कहते हैं यार तुम तो वो इंसान ही नहीं लगती हो, तुम इतनी क्वाइट होती थी, इतनी शाय होती थी और अब तुम इतने कॉन्फिडेंस से बोलती हो, ट्रैवल करती हो। तो मैंने कहा कि यार बहुत सारी चीज़ें ना आपको वक्त और सिचुएशन सिखाती हैं, वो आपको बड़ा इल्म देती हैं और आप बड़ी जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप होंगी तो क्वाइट होंगी, लेकिन कोई ना कोई शरारत तो आप करती होंगी। आपको अपनी बचपन की शरारत याद है? कोई तो याद मुझे देखिए, मैं जो है स्कूल में तो बहुत ओबीडियंट बच्ची होती थी, बट मुझे एक बड़ी जो मेरी फैमिली मुझे याद दिलाती है कि मेरी एक आदत थी बचपन में कि जैसे मेहमान घर आते हैं और होता है ना कि आप बड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं, बाज़ दफ़ा इतने सारे मेहमान आ जाते हैं, बच्चे आ जाते हैं, और मुझे बचपन में जो सबसे चीज़ अनवाई करती थी वो जो एक होता था पुराने ज़माने में, शायद अब नहीं होता, कि जी बेटा ये आए आप उनके साथ खेलें। अभी वो बच्चा कभी देखा नहीं आपने, आप उन्हें जानते नहीं, आप उनके साथ खेलना शुरू हो जाए। बड़े कहते थे जी आप इन्हें साथ ले जाए, इनके साथ खेलें। वो ऐसे दोस्ती भी कराते थे? हाँ, दोस्ती हो गया, अब आप खेलें। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू कि मैं कहती थी यार मैं क्या खेलूं, मैं तो इसको पहली दफा देख रही हूँ। तो मैं कहती थी हमें गेम खेल रहे हैं और आप ना इधर खड़े हो जाएं, या बच्ची होती थी मैं कहती आप इधर खड़े हो, अभी हम गेम खेल रहे हैं, और मैं कोई आधा पौन घंटा बच्ची को ना कहीं खड़ा करके ये वैसे बड़ा अच्छा इन्होंने बताया। अभी भी हमारे साथ भी ऐसा होता है, कभी कभी कुछ लोग आते हैं, हम भी ये करेंगे, गेम खेलते हैं, तुम आधे घंटे खड़े रहो, हम हो क्या रहे हैं। उरूज आप ये बताएं, बचपन में शरारती थी, किस बड़ी खामोश बहुत तबीयत शरारती थी, बहुत शरारती थी, बहुत ज्यादा। मुबारक हो आपको। अच्छा मुझे बताएं, क्या कोई बचपन की शरारत याद है आपको? हाँ, सबसे ज्यादा जो एक चीज है जो मुझे याद है कि हम लोगों की ना डोर बेल बजा के भाग जाया वो तुम्ही थी? हाँ। ये मैं ढूंढता फिरता हूँ ऐसे बच्चों को जो बैले बजा के भागते हैं, क्योंकि होता ये था कि अक्सर हमारे यहाँ भी बैल बजती थी, अब हमें अम्मी भेज देती थी, अब नींद में तो गए कोई भी नहीं है बाहर, तो ये वो बच्चे। तो कभी पकड़ी गई है जिंदगी में आप? बहुत बार। फिर क्या होता था? फिर कुछ भी नहीं, सुनते थे बातें, भाग जाते थे। तो घर पे शिकायत पहुंचती थी अम्मी के? बहुत बार। तो फिर अम्मी आपकी स्ट्रिक्ट है? हाँ, बहुत स्ट्रिक्ट है। पिटाई हुई है? बहुत पिटाई हुई है। चले, बड़ी अच्छी हुई, होनी चाहिए थी। ये बैल बजाने वाला वाकया मुझे इस बार याद है कि अक्सर होता था, हमारे घर की बैल बजती थी और जब मैं जाऊं तो कोई होता ही नहीं था, और अम्मी मुझे भेज देती थी कि मैं छोटा था, जाओ देख कर आओ। तो ये वो बच्चे होते हैं। ये देखें, आप तो बैल बजा के नहीं भागती? ये कितनी प्यारी बच्ची है, बिल्कुल कभी बैल बजा के नहीं भागी। मुफ्ती साहब, आपने कभी ऐसी कोई शरारत की है जिंदगी में, बैल बजाने की, या कोई ऐसा आपको वाकया याद हो? शरारती तो होंगे ना, अब सीरियस हुए हैं? नहीं, शरारत तो नहीं की है, मकसद के बैल वैल तो नहीं बजाई। हाँ ये है कि स्कूल के दोस्तों के साथ कभी इस तरह हुआ है कि एक मरतबा मुझे याद है कि एक दोस्त के मैंने वो जिसे कहते हैं कि पेंसिल जो है वो हाथ में चुभो दिया था, लेकिन उसका मुझे बाद में अफसोस भी हुआ कि उसको तकलीफ हुई।
بس اتنی شرارت تھی، لیکن میں ویسا شریر نہیں تھا اس طرح کے. یہ افسوس تو آپ کو اب جب آپ نے دین کی تعلیمات لی تب ہوا ہوگا، اس وقت تو نہیں ہوا ہوگا. ہاں اس وقت مجھے اتنا نہیں تھا. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ ویسے مجھے لگتے ہیں بڑے شرارتی ہوں گے اپنے اس میں، ابھی بھی ویسے ہوں گے تھوڑے بہت. تو آپ کو یاد ہے اپنی کوئی شرارت؟ جی بالکل، میں نے بہت بھرپور زندگی گزاری ہے، کیونکہ گھر میں سب سے چھوٹا تھا اور والدین کا دونوں کا لاڈلا تھا، تو بھرپور زندگی گزاری ہے. اسکاؤٹنگ بھی کافی عرصے میری رہی ہے اور شرارتیں کی ہیں. وہ بچہ ہی نہیں جو بچپن میں شرارتیں نہ کرے. میں تو اگر آپ کے بچے کرتے ہیں تو آپ ان کو ڈانٹتے ہیں؟ نہیں، وہ شرارت ایسی کہ کسی کو نقصان نہ پہنچے. اچھا، یہ جب سب پیرنٹس بڑے ہو جاتے ہیں یہ کہتے ہیں وہ شرارت جس سے نقصان نہ پہنچے، خود شاید گھر کے گدے بھی جلا دیے ہوں ماچس سے. ماچس کا گیم بھی بہت ہوتا ہے. نہیں، ایسا نہیں کیا، کوئی آگ واگ کا کھیل نہیں کیا. لیکن میں ایس ایف او بھی ہوں، آگ سے لڑنا میرا شوق ہے، اور میں نے پاکستان کا سب سے بڑا کورس اسٹیشن فائر آفیسر کورس کیا ہوا ہے، اور بیسک میں بم ڈسپوزل، ریسکیو، اس سب میں یہاں شوق یہی تھا. لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا تو تصوف کی اس میں والد صاحب نے ڈالا ہمیں، تو شرارتیں کی ہیں، بھرپور کی ہیں. شاکرہ آپ ہی رہ گئی ہیں، آپ بھی بتائیں جی اپنی شرارت. شرارتیں واقعی بہت کی ہیں بچپن میں. تو اصل میں جو ہمارے محلے میں سب بچے ہوتے تھے، اور یہ تو ایک سب سے بڑی ویل نون شرارت ہوتی تھی کہ بیل بجا کے بھاگ جاؤ. اور جب میں بعد میں پکڑ ہوتی تھی، یا تو گھر کے پیچھے چھپ جاؤ یا درخت کے پیچھے چھپ جاؤ. یہ بھی بہت کیا ہے. پھر یہ بھی ہوتا تھا کہ جیسے جیسے جب سب جمع ہو جاتے تھے شام کے وقت، تو مجھے یاد ہے کہ ہم وہ جو کیری کے درخت ہوتے تھے نا، ان کا پتھر مارتے تھے. ہاں پتھر بھی، اور چڑھنے کی بھی کوشش کرتے تھے. اور مجھے تو یاد ہے کہ میں نے بہت شرارتیں کی ہیں، لیکن بہت اچھا بچپن گزرا ہے. اور جو اس وقت کی جو ہم نے یہ باتیں کری ہیں اس میں یہ چیز تمام بچے سن لیں جو دیکھ رہے ہیں کہ بیٹا بیل بجا کے نہیں بھاگنی آپ نے کبھی بھی، کیونکہ آپ پکڑے جائیں گے اس کے بعد آپ کی پٹائی ہوگی، اور پٹائی بنتی بھی ہے. اور دوسرا یہ کہ کبھی اکثر میں نے دیکھا ہے جن کے گھروں میں پیڑ ہوتے ہیں لوگ پتھر مار رہے ہوتے ہیں، بھائی اندر بچے بھی ہوتے ہیں، اندر گاڑی بھی کھڑی ہوتی ہے. تو خدا کا واسطہ ہماری اس نشست سے یہ چیز نہ سیکھے گا، بلکہ یہ چیز سیکھے گا کہ ایسا آپ نے بالکل نہیں کرنا ہے. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوتا ہے.